بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کند ذہن طلباء جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی بیسکس کلیئر نہیں ہے۔ اصل میں ان کو کند ذہن کہنا غلط بات ہے۔ میں نے صرف آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے یہ لفظ کا انتخاب کیا، نہیں تو بچے کند ذہن نہیں ہوتے۔ بچوں کی بچپن میں جو ان کے ساتھ نفسیاتی معاملات گھر میں اساتذہ جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، اس وجہ سے بچے، میں نے 9ویں 10ویں بھی، میرا تقریباً 12-13 سال کا تجربہ ہے اسکولنگ کا، ویسے میرا ٹوٹل تقریباً 14 سال کا تجربہ ہے، اور جو اسکولنگ کا میرا ایکسپیرینس ہے وہ 12 سال کا ہے۔ میں نے چھوٹے بچوں کو نرسری، پریپ کے، کینڈر گارڈن کے، KG کے، PG کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے۔ جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں جو بچے ہیں نا ہمارے، ان میں سے تقریباً 65%، میں اپنے پنجاب کی بات کروں گا، سندھ اور بلوچستان کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے 65% بچے جو ہیں وہ ان کو بیسکس ان کی کلیئر نہیں ہے۔ 7ویں 8ویں میں پڑھنے ہیں، ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی، ان کو انگلش نہیں پڑھنی آتی، دھکا سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کیا کرتے ہیں کہ سارا سال ان کو بس ویسی بھیڑ چال چلاتے ہیں، اور پیپر سے 1-2 دن پہلے ان کو نشان لگا کے دے دیتے ہیں۔ یہ میں اس چیز کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو، ٹھیک ہے۔ میں پورے ثبوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام پنجاب کے تقریباً تمام اسکولوں میں یہی رواج ہے کہ وہ پیپر سے کچھ دن پہلے بچوں کو ایک چھوٹا سا پیپر، پورا پیپر ہی دے دیتے ہیں، بھئی یہ تیار کر لیں، یہاں سے پیپر آئے گا، اور اسی میں سے آ جاتا ہے۔ اب یہ ریسنٹلی کیا ہوا جی کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو کمپیوٹر ہے، 6th 7th اور 8th کی بات کر رہا ہوں، وہ سارا سال انگلش میڈیم میں بچوں کو رٹا لگوائی گئی، پڑھایا نہیں گیا کہ یہ کیا ہے کیسے ہے، ان کو صرف رٹا لگوایا گیا۔ اچھا، جب انہوں نے یاد کیا اور اپنا سارا سال گزار لیا، اور پیپر سے ایک دن پہلے اساتذہ نے کیا کہا کہ آپ کا پیپر اردو میڈیم میں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک دن میں بچوں نے جو رٹے شٹے لگا کے انگلش میں جو تھوڑا بہت تیار کیا ہوا تھا، اب اس کو اردو میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ سکولز کے لیول بچوں کا ہے ہی نہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکیں خود ہی، تو بیڑا غرق ہے تعلیم کا سارا۔ اچھا، خیر، میں دوسرے موضوع پہ جا رہا ہوں۔ ہمارا موضوع ہو رہا ہے، موضوع ہمارا ہے ان بچوں کا حل کیا نکالا جائے جو تعلیمی کمی کے شکار ہیں، جو بہت زیادہ ڈل محسوس ہوتے ہیں، جن سے پڑھا نہیں جاتا، جنہیں پڑھائی کی سمجھ نہیں آتی، کچھ یاد نہیں ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، سب سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے کیا کریں؟ ایسے بچوں کی پڑھائی کو فوراً چھڑوا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا مشورہ نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ ان کی پڑھائی کو، اگر آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے کامیاب ہو، ان کی پڑھائی اسی وقت فوری طور پہ چھڑوا دیں۔ کوئی اچھا سا ٹیچر ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، جو بیسکس کو جانتا ہو، جو کہ نرسری پریپ والا پڑھانے والا استاد ہو۔ میٹرک میں 8ویں 7ویں والے استاد کو آپ نے نہیں یہ دیکھنا، آپ نے وہ دیکھنا جو چھوٹی کلاسز کو پڑھاتا ہو، وہ اچھا سے ٹیچر کو دیکھیں، نہیں تو یوٹیوب سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی میری صحت نے ساتھ دے رہی، میں وہ لیکچرز بھی بنا دوں گا انشاءاللہ، اگر مجھے ٹائم ملا اور صحت نے ساتھ دیا تو میں وہ بیسکس کی ویڈیوز بھی بنا دوں گا۔ اچھا، نہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گی، انگلش، اردو، میتھ، اس کی بیسکس جو ہے نا، اس کے اوپر 3 مہینے فوکس کروا دیں بچے کا، صرف 3 مہینے۔ میرے پاس جب بچے آتے تھے نا اس طرح کے، تو میں والدین کو یہی کہتا تھا کہ بھئی میں تو ان کی کمی صرف چھٹیوں میں ہی پوری کروا سکتا ہوں، گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوم ورک نہیں کرواؤں گا، میں اپنا کام کرواؤں گا۔ اور اللہ کا شکر ہے، 3 ماہ کا ہمارا جو کام ہوتا تھا اس میں بچے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ جاتے تھے، اور اپنی جس کلاس میں وہ ہوتے تھے اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم ان کو بٹھا دیا کرتے تھے، وہ اس قابل ہو جاتے تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو ماہر اتنا کر دیا کرتا تھا میں۔ اچھا، تو آپ کیا کریں، اس کی چھڑوا دیں، چھڑوا کے کوئی اچھا سا ٹیچر ڈھونڈیں، اس کے پاس اس کو ٹیوشن بھیجیں یا ان کو گھر بلائیں، ٹھیک ہے۔ اس بچے کو انگلش، اردو اور میتھ کی جو بیسکس ہیں وہ اچھی طرح گرپ کروا دیں، ٹھیک ہے۔ میں اردو کا کیا ہے، اردو کی بیسکس کیا ہے کہ اس کو پڑھنا اور لکھنا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ اردو کی بیسک ہے۔ جس بچے کو پڑھنا اور لکھنا آ گیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انگلش کی بیسک کیا ہے کہ پڑھنا اور لکھنا آ جائے، بولنا نہیں، پڑھنا اور لکھنا آ جائے، اس کی بیسکس کمپلیٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میتھ کا کیا ہے، میتھ میں آپ کو اس کا جو بورڈ ماس کا رول ہے، بس صرف یہ بورڈ ماس کا رول ہی سارا کچھ ہے، سمجھ لیں۔ اس میں دیکھیں، تقسیم، ضرب، جمع اور نفی، یہ 4 مراحل جس بچے کو اچھے طریقے سے آ گئے، ٹھیک ہے، وہ آگے بھی کامیاب ہے۔ ہمارے 7ویں 8ویں کے بچے کو بھی تقسیم نہیں آتی ہے، ڈویژن کا عمل نہیں آتا، وہ کیسے آگے چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کی یہ 4 چیزیں پوری کریں، اچھے طریقے سے اس کی گریپ ہو، وہ بالکل تیار ہوگا۔ اس کو آپ ڈائریکٹ 9th میں بھی بٹھائیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ اس کی پڑھائی کو چھڑوائیں۔ اگر وہ بچہ چھوٹی کلاس میں ہے، 3ری 4تھی میں ہے، پھر تو آپ فوری طور پہ چھڑوائیں، اس کو وقت ضائع نہ کریں۔ بڑی کلاس میں جا کے بچے کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، فوری طور پہ اس کو چھڑوائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پلان دیتا ہوں۔ ایک بچہ 6 کلاس میں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پڑھائی چھڑوائیں،
3 مہینے اس کو بیسکس پہ لگوائیں، اس کو پھر آپ نے ڈائریکٹ 7th میں آپ بٹھا سکتے ہیں. اب اس کو ڈائریکٹ 7th میں بتائیں کیسے بٹھائیں گے. جب اس کی بیسکس کمپلیٹ ہو جائیں گی، دیکھیں 3 ماہ میں بچہ بیسک کمپلیٹ کر لیتا ہے. جب اس کی بیسک کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کو ہم نے 7th کی بکس لے کے دینی ہے، اور 7th کی تیاری آپ اس کی شروع کروا دیں. کسی بھی ٹیوشن سے، گھر میں کروائیں، جیسے بھی اس پہ یوٹیوب سے کروائیں. یوٹیوب بہت اچھی چیز ہے، بیسٹ ہے. اس کی تیاری کروائیں. اسکول میں جا کے اس سے کہیں، ٹیچر سے بات کر لیں. اگر وہ اسکول نہیں مان رہا تو دوسرے اسکول میں چلے جائیں. اس کو کہیں جی یہ 7th کے بچے کی تیاری ہے، آپ اس کا ہلکا پھلکا ٹیسٹ لیں، اس کو سامنے میں بٹھا لیں گے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. تو اگر آپ نے بچے کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اس بورنگ روٹین سے نکل کے کچھ نیا کرے، اچھی طرح پڑھائی کرنی شروع کرے، تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.